الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا صدق الله العظيم. آج الحمدللہ خلاصہ تفسیر قرآن بھی ختم ہوگا انشاءاللہ، تو ہمارے دو ختم ہو جائیں گے ماشاءاللہ. تراویح میں الحمدللہ قرآن مکمل ہو گیا، اور جتنا ہم پڑھتے تھے روزانہ اس کا خلاصہ بھی پیش کیا جاتا تھا. اور مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہے کہ پورا مہینہ، یہ آج 27ویں رات ہے، اس میں زیادہ تر ہمارے خلاصہ تفسیر میں 90% جو احباب شریک تھے، وہ 90% جو لوگ شریک تھے وہ سب نوجوان تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. نوجوانوں نے بڑی قربانی دی ہے. بعض نوجوان ایسے بھی تھے جو ہمارے اس مجمع میں آج بھی موجود ہے، انہوں نے پورا مہینہ چھٹی لی تھی اور وہ پابندی کے ساتھ آتے رہے، اور تراویح پڑھنا، پھر اس کے بعد تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہاں لگانا، یہ اور 1 مہینہ، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے، اور جو قرآن سے محبت کا اظہار آپ حضرات نے کیا ہے، اللہ ہمیں قرآن سے ہمیشہ کے لیے محبت نصیب فرمائے. تو میں آج یہ سوچ رہا تھا، عموماً جب ختم قرآن ہوتا ہے تو تراویح کا تو کوئی بیان ہوتا ہے قرآن کے فضائل پر، لیکن اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ آج ختم قرآن بھی ہے، خلاصہ تفسیر کا ختم بھی ہے. اس سے اللہ کی باتوں سے زیادہ اچھی بات کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. اس لیے ہم آخری سپارہ جو ہم سورہ عما یتساءلون کا سپارہ جس کو کہتے ہیں، آخری سپارہ، آج اس کا خلاصہ بیان ہوگا. آپ حضرات آج تو انشاءاللہ جلدی نہیں ہے، اس لیے کہ کل تو ویسے بھی چھٹی ہے، ویکینڈ ہے، پھر ہمارا ختم بھی ہے، خوشی کا موقع ہے. پھر یہ کہ آپ حضرات کے لیے یہاں سحری کا انتظام بھی کیا گیا ہے، تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی تیار ہو کر آئے ہیں. یہ سورت، پہلی سورت ہے سورہ نبا. جو انگلش والے حضرات ہیں، وہ فار انگلش بردرز، حافظ سعد ہی از ٹرانسلیٹنگ ان انگلش. تو جو حضرات انگلش نہیں سمجھتے وہاں چلے جائیں، وہ اردو، سوری، انگلش نہیں سمجھتے وہ یہاں آ جائے، میرے پاس آ جائے. اور جو اردو نہیں سمجھتے وہ وہاں چلے جائے. سورہ نبا یہ مکی سورت ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا اثبات، قیامت کو ثابت کیا ہے، اور ایک مثال سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے. اور وہ مثال یہ ہے کہ جس طرح کسان کھیت میں ہل چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، تو
تو اس کے اندر کھیت کے اندر جو مقصود بذات چیز ہوتی ہے وہ کھیتی ہوتی ہے، باقی جتنے آلات ہوتے ہیں وہ اس کے تابع ہوتے ہیں، وہ مقصود نہیں ہوتے ہیں، وہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اناج حاصل ہو، کھیتی حاصل ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پوری دنیا، جو کچھ اس دنیا میں، اس میں مقصود بالذات انسان ہے۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ مقصود نہیں ہے، اصل مقصود انسان ہے، اور یہ ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انسان کے لیے ہو رہا ہے۔ دیکھو اللہ نے ہمیں کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو سسٹم چل رہا ہے وہ میرے آپ کے لیے چل رہا ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب اللہ پاک اس کو ذکر کر رہے ہیں، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے فرش نہیں بنایا؟ زمین انسان کے لیے بنائی گئی ہے، انسان زمین کے لیے نہیں بنائے۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخیں بنایا۔ یہ پہاڑ ہلتے، یہ زمین ہلتی تھی تو اللہ نے پہاڑ ڈال دیے، ہلے نہیں۔ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑے پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو تمہارے لیے راحت کا ذریعہ بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، رات کو لباس بنایا، پردہ پوش۔ وجعلنا النہار معاشا، دن کو روزی کمانے کے لیے بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 سخت آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور چمکتا ہوا چراغ بنایا۔ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بادلوں سے زور کا پانی اتارا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے ہم اناج اور گھاس اگائے۔ یہ اناج اور گھاس میں اگر غور کرو تو سارا مقصد وہ کھیتی کے اندر اناج ہوتا ہے۔ اس طرح پوری دنیا کا مقصد جو کچھ چل رہا ہے وہ انسان ہے۔ پھر جب کھیتی تیار ہو جاتی ہے تو کٹائی کا دن آتا ہے، تو اللہ بھی فرماتے ہیں ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن آئے گا، جب کھیتی تیار ہوتی ہے تو بھوسا الگ ہو جاتا ہے، اناج الگ ہو جاتا ہے، تو قیامت کے دن بھی بھوسا الگ ہو جائے گا، اناج الگ ہو جائے گا۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن متعین ہو چکا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اگلے رکوع میں ذکر کیا، ان للمتقین مفازا، نیکوکار لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسے اناج کو ایک طرف رکھا جاتا ہے، وہ مقصود ہے، اور جو اللہ کو نہیں ماننے والے کافر ہیں ان کی مثال بھوسے کی سی ہے، تو وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر وہ کافر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا۔ وہ جناب افسوس کرے گا۔ اگلی صورت ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، سورہ نازعات، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ پاک یہ ذکر فرما رہے ہیں قیامت کا آنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے اندر اللہ سارا کام کر سکتا ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے، دیکھو تم دنیا کے اندر دیکھو، ایک ٹھیک ہٹا کٹک آدمی ہوتا ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، تھوڑی دیر بعد خبر آتی ہے وہ مر گیا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ یہ سسٹم کس نے بنایا ہے؟ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، اللہ فرماتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جوڑوں کے اندر گھس کر روح نکالتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، ان فرشتوں کی قسم جو بند کھولتے ہیں، انسانوں کے جسم کے اندر بند کھولتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، تیزی سے تیرنے والے فرشتوں کی قسم جو انسان کی روح لے کر تیرتے ہیں اوپر۔ فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، اور دوڑ کر آگے بڑھنے والے فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح لے کر آگے دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو فرشتے تمہاری روح سے ایک سیکنڈ میں، تمہارے جسم سے ایک سیکنڈ میں روح نکال سکتے ہیں، تو میں بھی ایک لمحے میں قیامت قائم کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک مثال اور دی، هل اتاک حدیث موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، قصہ پہلے گزر چکا ہے، رات کو بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے شادی ہو گئی ان کی، پہلے بتایا مصر واپس آ رہے تھے، کہا میں روشنی لے کر وہاں سے آگ لے کر آتا ہوں۔ وہاں گئے تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا،
اللہ پاک فرماتے میں نے ایک لمحے کے اندر وہ آگ لینے آئے تھے، میں نے پیغمبری عطا کر دی ہے، میں تو لمحوں میں کچھ کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو سیکنڈوں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا اس دن کی تیاری کرو، فاما من طغى، جس نے سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، آخرت کی تیاری نہیں کی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ واما من خاف مقام ربی، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، ونہى النفس عن الہوى، نفس کو اس کے خواہش سے روکا، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ پاک کی یہاں کامیابی کے لیے دو چیزیں اللہ نے ذکر کی۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ یاد رکھو، جب انسان کو یہ یاد ہوگا مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، غلط کام نہیں کرے گا۔ دوسری چیز ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ دنیا میں سب سے مشکل کام ہے نفس کو کنٹرول کرنا۔ ایک بہت بڑا ٹرک، ہیوی ٹرک، ڈرائیور آرام سے کنٹرول کر لیتا ہے، ہوائی جہاز پائلٹ انگلیوں میں کنٹرول کرتا ہے، یہ دریائی بڑے بڑے جہاز ہیں وہ بھی جناب کیا ہے آرام سے ایک ہاتھ میں کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی فوج ہے ایک کمانڈر کے اشارے سے کنٹرول میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنا بڑا فوج کو کنٹرول کرنے والا کمانڈر اور ملک کو کنٹرول کرنے والا وزیر اعظم اور صدر اور جناب جہاز کو کنٹرول کرنے والا پائلٹ، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم کو وہ اپنے جسم کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ نے کہا یہ کام کرو، یہ کمال کا کام ہے۔ آگے اللہ پاک نے پھر تعلیم کا ذکر کیا ہے کہ قیامت میں کامیاب ہونے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے، اس لیے کہ تعلیم نہیں ہوگی تو عمل کیا کریں گے آپ؟ تو تعلیم کے اندر اللہ نے جو بنیادی شرط رکھی ہے وہ یہ مساوات ہونی چاہیے، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال اللہ نے پیش کی یہاں، سورہ عبس ہے، سورہ عبس وتولی ان جاء الاعمى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مکے کے جو سردار تھے مشرکین، ان کو اسلام کے بارے میں دعوت دے رہے تھے، تو ایک نابینا صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم، وہ آ گئے مسئلہ کوئی پوچھنے کے لیے۔ اب یہ مکے کے جو سردار تھے بڑے متکبر تھے، یہ تو غریب آدمی کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت یہ مناسب سمجھا کہ یہ تو میرا اپنا صحابی ہے، یہ تو ناراض ہوگا نہیں، اس کو مسئلہ بعد میں بتا دوں گا۔ یہ آج ہاتھ آئے ہیں، مالدار لوگ ہیں، سردار ہیں، اگر یہ خوب اسلام قبول کر لے تو اسلام کو تقویت ملے گی۔ اللہ نے فوراً آیتیں نازل فرمائی، فرمایا ان کے بارے میں تو پتہ بھی نہیں کہ وہ مسلمان ہوں گے بھی یا نہیں، یہ جو آپ کے مسلمان ہیں ان کو تعلیم دیجیے۔ تعلیم میں فرق نہیں ہوگا، یہ فرق نہیں ہوگا کہ یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، یہ بادشاہ ہے، یہ غریب، نہیں، تعلیم میں سب یکساں ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور پھر آگے اس تعلیم کا ذکر کیا، کتنی مبارک تعلیم ہے وہ، قرآن کی تعلیم ہے۔ پھر اللہ نے قرآن کا ذکر فرمایا، پھر آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو اپنے کھانے پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے آسمان سے پانی برسایا، ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو چیر کر پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر ہم نے اس سے اناج اگایا، وعنبا وقضبا، انگور اور ترکاریاں اگائی، زیتون اور کھجور اگایا، وحدائق غلبا، گھنے باغات اگائے، وفاکہۃ وابا، پھل اور گھاس تمہارے جانوروں کے لیے اور باقی تمہارے لیے۔ جس اللہ نے تمہاری جسمانی غذا کا انتظام کیا ہے، روحانی غذا کا بھی انتظام کیا ہے، اور روحانی غذا قرآن ہے۔ اگلی صورت یہ بھی تعلیم سے متعلق ہے، اذا الشمس کوورت، جب سورج کی روشنی لپیٹی جائے گی، واذا النجوم انکدرت، ستارے گر جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، 10 مہینے کی گابن اونٹی چھٹی پھرے گی، واذا الوحوش حشرت، جب جنگلی جانور اکٹھے ہو جائیں گے، سمندر جوش دیے جائیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرما رہے اس دن سب سے زیادہ کام آنے والی چیز تعلیم ہے، جس نے اس تعلیم پر عمل کیا ہو۔ اور وہ تعلیم پھر اللہ پاک نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک مادی نظام ہے، ایک روحانی نظام ہے۔ مادی نظام کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، کچھ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے،
فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹنے والے، سیدھے چلنے والے اور غائب ہو جانے والے۔ اب ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ستاروں کا جو نظام ہے جو چل رہا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن ہم مانتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتے ہیں جو تعلیم تمہارے لیے ہم نے انتظام کیا ہے اس میں ایک نظام ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، اور ایک ہے جو نظر آتا ہے۔ جو نظر نہیں آتا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے جو تعلیم لے کر آتے ہیں، اور جو نظر آتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو تمہیں تعلیم دیتے ہیں۔ کتنی اچھی مثال دی اللہ نے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوت، اور وہ جو فرشتہ لا رہا ہے بڑی قوت والا ہے، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا کہ اس سے چھین کر اس پہ تعلیم میں ملاوٹ کر دے۔ اللہ کے یہاں بھی بڑے مرتبے والا ہے، عند ذی العرش مکین، اور فرشتوں کے اندر ان کی اطاعت کی جاتی ہے، اور امانت دار بھی ہے، نہ خود اس میں ملاوٹ کرتا ہے نہ کوئی اور اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے۔ اور پھر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، لہٰذا ایک نظام تو تمہیں نظر آ رہا ہے، ایک نظام نظر نہیں آ رہا ہے۔ آگے صورت ہے، جس اللہ نے تمہارے لیے تعلیم کا انتظام کیا ہے اس اللہ کی مان لو، اس لیے کہ اگر اس اللہ سے تعلق قائم نہیں کرو گے تو پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الانسان، سورہ انفطار میں، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں رب کریم سے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا، پھر ٹھیک ٹھیک بنایا، پھر برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس چیز میں اللہ نے چاہا، جس صورت میں اللہ نے چاہا اعضاء کو جوڑ دیا۔ کتنا بڑا نظام ہے اللہ کا۔ سارے انسان، ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے، یہاں تک کہ ہر ایک کے اندر یہ جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں یہ بھی الگ الگ ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، اور یہ چہرہ کتنا چھوٹا ہے، اتنی چھوٹی سی جگہ میں ملینوں انسان کے لیے اللہ نے ہر ایک کی شکل الگ بنائی ہے۔ پھر یہ دیکھیں اللہ کتنا بڑا خالق ہے، احسن الخالقین۔ یہ چہرہ، منہ کچھ نہ بولے، اب ذرا سا اپنے چہرے پر خوشی کے اثرات لے آئے، بندہ سمجھ جاتا ہے یہ خوش ہے، ناراضی کے لے آئے، بندے فیلنگ سے، چہرے کی تاثرات سے سمجھ جاتا ہے یہ ناراض ہے۔ یہ تاثرات کس نے بنائے ہیں اس میں؟ غور تو کرو، اور تم اس اللہ کو چھوڑ رہے ہو۔ اگلی سورت سورہ مطففین ہے۔ جب تم اس اللہ کی مان لو گے تو تم ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے۔ یہ ناپ تول میں کمی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ویل للمطففین، مطففین کے لیے، مطففین اس کو کہتے ہیں جو کسی اور سے خود لے تو اپنا حق تو پورا پورا لے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، یہ والا حصہ برا نہیں ہے، یہ برا نہیں ہے، آپ اپنا حق پورا لیتے ہیں۔ برا یہ ہے جب دوسروں کا حق دیتے ہیں تو پورا نہیں دیتے ہیں، یہ برا ہے۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، وہ سمجھانے کے لیے کہا، خود پورا لیتے ہو دوسروں کو پورا نہیں دیتے ہو، یہ نہ کرو۔ اور لوگ جو ہے وہ ایسی ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ وہ جو کلو کا باٹ ہوتا ہے اس کو نیچے سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا، اس نے کیا کیا، وہ ریڈیو والے نے نیچے سے کلو کے باٹ کو سوراخ کیا ہوا ہے، اس کو ایسی چیز سے بھرا ہے جو ہلکی ہے، تو وہ کلو کم ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو ایسی بھی دکانیں ہوتی ہے، میں ایک جگہ گیا وہاں کراچی میں، تو مجھے ایک دکان میں لے گئے، کپڑا خریدنا تھا تو مجھے بھی لے گئے۔ میں ان چیزوں میں زیادہ ماہر نہیں ہوں، دنیا کی چیزوں میں، کپڑے وپڑے مجھے پہچان نہیں ہے ان چیزوں کی، جو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو میں لے لیتا ہوں۔ تو وہ اس دکان میں نے دیکھا، چھوٹی سی دکان ہے، بہت چھوٹی سی دکان کپڑے کی، اور اس میں کوئی 100 کے قریب بلب لگے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں لگایا ہے؟ ایک تو بجلی ویسے بھی نہیں ہے ہمارے یہاں، اوپر سے آپ لوگوں نے اتنے بلب لگائے، یہ تو 500 دکانیں اس بلڈنگ میں ہیں، تو بہت زیادہ روشنی آپ بجلی استعمال کرتے ہیں۔
تو مجھے وہ ساتھی نے کہا مولوی صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ یہ جو کپڑا ہے یہ چمکنے لگتا ہے اس روشنی میں، یہ شائنی نظر آتا ہے، اگر یہ روشنی نہ وہ چمکے گا نہیں۔ تو میں نے کہا تو ناجائز ہے، تو حرام ہے، آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اس بلب سے آپ جو کپڑا بیچیں گے یہ حرام ہے، اس لیے کہ آپ دھوکہ دے کر بیچ رہے ہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب وہ جو دکاندار نے کہا یار فتوے مت دو یار، ہم لوگ ساری دنیا کرتی ہے یہ۔ میں نے کہا ساری دنیا کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے، ہاں اچھے اچھے حاجی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں 50 لائٹیں لگا کر، وہی کپڑا گھر لے جاؤ نہیں چمکتا، وہ کپڑا دکان میں چمکتا ہے، آپ گھر لے جاؤ پھر نہیں چمکتا، گھر میں تو ایک لائٹ ہوتی ہے۔ یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، دھوکہ ہی ہے، اس میں مال میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگلی سورت انشقاق، اللہ نے پھر قیامت کا ذکر کیا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا سورہ الحاقہ میں، جن کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کامیاب ہوں گے، خوش ہوں گے، اور جن کا نام اعمال برے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ لوگ جناب کیا ہے، ناخوش ہوں گے اور جناب ناکام ہو جائیں گے۔ اگلی سورت ہے سورہ بروج۔ اللہ تعالیٰ نے خدا پرستوں کا ذکر کیا، ایمان والوں کا، کہ ایمان والوں کو مت ستاؤ، اس لیے کہ جو ایمان والوں کو ستاتا ہے اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ایمان والوں کی۔ تو اللہ نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ ایک زمانے میں ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا اور وہ جادوگروں پہ یقین کرتا تھا۔ تو ایک جادوگر تھا جو اس کا شاہی جادوگر تھا، جب وہ بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے کہا مجھے ایک بچہ دو تاکہ میں اسے یہ تعلیم دوں، یہ سکھاؤں۔ تو انہوں نے ایک سمجھدار بچہ کہا اسے سکھاؤ۔ اب جب وہ روزانہ جاتا تھا جادو سیکھنے تو درمیان میں اس زمانے کا جو نیک انسان تھا، مسلمان ایک بزرگ تھے، اس کی جگہ تھی تو وہ اس کے پاس بھی بیٹھتا تھا۔ اللہ نے کیا وہ جادوگر سے متاثر ہونے کے بجائے وہ بچہ اس کا شاگرد بن گیا اور نیک بن گیا، مسلمان ہو گیا، اور ایسا نیک بنا کہ ولی بن گیا۔ راستے میں ایک جگہ ایک راستہ تھا، اس پر شیر نے آ کر راستہ روک لیا۔ تو اس بچے نے پتھر اٹھایا اور کہا اللہ یہ جو میرا استاد ہے جو مسلمان ہے اگر یہ سچا ہے تو میں یہ پتھر پھینکتا ہوں، اس سے اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ راستہ کھل جائے۔ اس نے کیا تو ایسے ہی ہو گیا، اللہ نے مدد کی اس کی۔ سبحان اللہ۔ ایک نابینا آدمی آیا، اس نے کہا تم تو بڑے اچھے آدمی ہو، میرے لیے دعا، مجھے شفا مل جائے۔ انہوں نے کہا شفا میں نہیں دیتا، شفا اللہ دیتا ہے، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ دعا کی، اس کو آنکھیں مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اب مشہور ہو گئے وہ لوگ، بادشاہ نے بلایا، نابینا کو تو قتل کر دیا۔ اس کو کہا لے جاؤ، فوجیوں سے کہا پہاڑ کے اوپر لے جا کر نیچے پھینک دو۔ وہ اوپر لے گئے، اس بچے کو نیچے پھینکنے لگے، وہ بچہ واپس آ گیا، فوجی خود، جو ان کی فوجی تھے، فوج خود نیچے گر گئی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اس نے بڑی کوشش کی لیکن اللہ نے بچے کو بچا لیا۔ تو اس بچے نے کہا مجھے مارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ولی تھا، کشف ہوا ہوگا اس کو، انہیں ایک ہی طریقہ ہے، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ تھا تو سمجھدار، سب کو جمع کرو اور پھر اللہ کا نام لے کر مجھ پر تیر مارو، میں مر جاؤں گا۔ ویسے ہی کیا، جب اس پر تیر مارا اللہ کا نام لے کر مر گیا تو جتنے لوگ تھے وہ لاکھوں لوگ سب مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اب بادشاہ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے، تو اس نے کہا کہ سب کو تو ہم مار نہیں سکتے، خندق کھودو۔ اصحاب الاخدود اسی کو کہتے ہیں، یہ جو ہے نا قتل اصحاب الاخدود، یہ اصحاب الاخدود جو ہے نا یہ وہی خندقوں والے۔ بادشاہ نے بڑا ظلم کیا، آگ جلائے، اس میں پھینکنے لگے، اور وہ سب دیکھو جب ایمان مل جائے نا تو پھر ایسا مضبوط، سیکنڈوں میں ایمان مضبوط ہو گیا۔ وہ آگ میں گر گئے، ایمان نہیں چھوڑا۔ تو ایک عورت تھوڑی سی ہچکچا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں بچہ تھا، چھوٹا معصوم بچہ، ماں کو بچے سے بڑی محبت ہو رہی تو وہ تھوڑی پیچھے ہو رہی تھی، خندق سے پیچھے ہو رہی تھی۔ تو اس گود کے بچے نے، یہ بھی کرامت تھی، گود کے بچے نے آواز دی اماں جان پریشان نہیں ہو، صبر کرو، آپ حق پر ہو، آگ میں جاؤ۔ ایسے ایماندار لوگ بھی ہیں، اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو ایمان کی وجہ سے کتنی تکلیفیں آئی ان پر۔
لہذا خدا پرستوں کو اذیت مت دو، اس کا انجام برا ہوتا ہے، پھر اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ طارق۔ اللہ فرماتے تمہارا پیدا کرنا مشکل نہیں تو قیامت قائم کرنا کہاں سے مشکل ہے۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اپنی حقیقت تو پہچانو، تم ہو کیا؟ ایک پانی کی بوند، اس سے اللہ نے پیدا کیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، وہ اس کو لوٹانے پر بھی قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کے لیے دنیا کے اندر اس کی ہدایت کے لیے انتظام کیا ہے۔ اگر تمہارے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس کی مثال ذکر کی، والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو خشک کیا، چورا چورا کر دیا اور سیاہ کر دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، البتہ ہم آپ کو پڑھائیں گے پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ یہ انتظام ہے، قرآن آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں۔ فذکر، اس قرآن کے ذریعے آپ نصیحت کیجئے، ان نفعت الذکر، نصیحت تاکہ نصیحت فائدہ دے لوگوں کو، قرآن سے لوگوں کو ہدایت ملے۔ یہ میں آگے بیان کروں گا سورہ فلق اور ناس میں یہ آیت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا وہاں یہ ایک مسئلہ بیان ہوگا اس پر۔ پھر عمل کرنے والوں کے دو اقسام ہیں دنیا میں جو عمل کرتے ہیں قیامت کے دن۔ اگلی سورت سورہ غاشیہ میں، وجوہ یومئذ خاشیہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر ذلت برس رہی ہوگی۔ وجوہ یومئذ نائمہ، کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے۔ تو قیامت میں کامیابی کے لیے پھر اللہ نے مثال دی، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو اللہ نے کیسے پیدا کیا، آسمان کو کیسے بلند کیا، پہاڑ کو کیسے قائم کھڑے کیے، وَإِذَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو 4 مثالیں دی۔ تو اس میں سمجھایا ہے کہ تمہارے اندر اونٹ کی طرح سادگی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آسمان کی طرح بلندی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تکبر اور چیز ہے، تکبر نہیں، تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کرو، اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو بلند کرو، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے اپنے کریکٹر، تمہارا اخلاق، کردار، تعلیم اتنا بلند ہو جیسے آسمان ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تیسری چیز، تمہاری استقامت پہاڑ کی طرح ہونی چاہیے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی چیز، وَإِذَا الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، سب کچھ تمہارے پاس ہو لیکن عاجزی زمین کی طرح ہونی چاہیے۔ جب یہ 4 چیزیں تمہارے اندر ہوگی تو اگلی صورت آ رہی ہے۔ پھر اس صورت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں جن کے اندر یہ 4 چیزیں نہیں تھی تو وہ کون تھے؟ قوم سمود تھی، فرعون والے لوگ تھے، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا اس لیے کہ وہ ان کے اخلاق خراب تھے، ان کے اعمال خراب تھے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، نہ یتیم کی عزت کرتے تھے، نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب کرتے تھے، میت کا ترکہ سارا سمیٹ لیتے تھے، مال سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا جن میں وہ 4 باتیں ہوں گی، یا ایتها النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، فرشتے ان سے کہیں گے جو پہاڑوں کی طرح، جو اونٹ کی طرح سادہ ہوں گے اور پہاڑوں کی طرح استقامت والے ہوں گے، آسمان کی طرح بلند ہمت ہوں گے، زمین کی طرح عاجزی ہوگی، ایسے لوگوں سے فرشتے کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں چلو کہ اللہ بھی تجھ سے راضی، تو بھی اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قرآن ایسا کلام ہے، دیکھو کتنی اچھی تربیت کرتا ہے۔ اگلی صورت میں فرمایا، اب سوال یہ پیدا ہوا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، یہ 4 باتیں اپنے اندر کیسے لے آئے؟ یہ تو بڑا مشکل کام ہے کہ انسان جو ہے وہ اونٹ کی طرح سادگی ہو، آسمان کی طرح بلند ہمتی ہو، پہاڑ کی طرح استقامت، زمین کی طرح عاجزی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مصیبت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی مشقت سے عبارت ہے۔ دنیا کے اندر وہی انسان کامیاب ہوتا ہے جو تکلیف اٹھاتا ہے، جو محنت کرتا ہے، جو محنت نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگلی صورت ہے اللہ اکبر،
محنت کیا کرنی ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. سب سے پہلے اپنے نفس کو پاک کرو گناہوں سے، اس لیے کہ جو لوگ اپنے نفس کو پاک نہیں کرتے وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اگلی صورت ہے اللہ اکبر. اب کام کرنے والے دنیا میں مختلف لوگ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اچھے کام ہوں گے، کچھ کے برے، اس لیے کہ طبیعت مختلف ہونے کی وجہ سے انسان کے اعمال مختلف ہوتے ہیں. ان سعیکم لشتی، تمہارے کام مختلف ہے. فاما من اعطا، جس نے دیا، واتقا، پرہیزگاری کی، وصدق بالحسنی، نیک بات کی تصدیق کی، ہم اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے. کام کرنا تمہارا کام ہے، جنت میں لے جانا ہمارا کام ہے. دیکھو جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اللہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاتا ہوں، جو ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ جاتا ہوں، جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا، ایک قدم لیتا ہے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر وہ گر جاتا ہے، وہ بیچارہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، گرتا ہے، ماں باپ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہمارا بچہ چل پڑا ہے، حالانکہ چلنا نہیں آتا. تو ماں کو کی رحمت کو جوش آتا ہے، ماں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر اس کو چلنا سکھا دیتی ہے. اسی طرح جب بندہ اللہ کے لیے محنت کرتا ہے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن جب وہ قدم اٹھاتا ہے، گرتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر گرتا ہے، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنا سکھا دیتا ہے. کوشش تو کرو، اللہ فرماتے ہیں تم کوشش کرو، جنت کا راستہ میں آسان کر دوں گا. وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جو کنجوسی کرے گا اور بے پرواہی کرے گا، نیک بات کو جھٹلائے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم جہنم کی راستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں. اگلی صورت وَالضُّحَىٰ، سورہ ضحیٰ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وقت ایسا آیا کہ وحی کا آنا رک گیا، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں. تو مشرکین نے مذاق اڑانا شروع کیا اور کہا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ایسے ہستیوں کو اس کا رب چھوڑتا نہیں ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے تم اس نبی کی امت میں ہو جس نبی سے اللہ راضی ہے. جس طرح ان کا مقام بلند ہے تمہارا مقام بھی اللہ کے یہاں بڑا بلند ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ سے بیزار نہیں ہوا ہے. اور مثال دی والضحیٰ، دن کی روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. یہ رات اور دن کی مثال اللہ نے کیوں دی؟ رات کی سیاہی آنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دن کا سویرا نہیں آئے گا. اگر وہی کچھ دن کے لیے نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ آئندہ وہی آئے گی نہیں. یہ اللہ کا نظام ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ پر وہی نہیں آ رہی تو اس درمیان اچھے کام یہ کرنے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اللہ یتیم کو آپ غصہ نہ کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو جھڑکے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کے احسان کا ذکر کیا کرو. یہ آخری بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اللہ نے جو احسان مجھ پر کیے، آپ پر کیے، اسے بھولنا نہیں چاہیے. یاد رکھنا چاہیے کہ میرے پاس کیا تھا، آج میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ کا احسان یہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اللہ کے احسان کو بیان کیجئے، تو بیان کرنا چاہیے اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا، اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا. اس کے بعد اللہ پھر سمجھا رہے ہیں تم اس نبی کے امتی ہو، اللہ نے ان کو چھوڑا نہیں. الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا، سینہ بڑا کر دیا. تم امت کو بھی اپنا سینہ بڑا کرنا چاہیے. ہم اس نبی کی امتی ہیں جس کا سینہ بہت بڑا تھا. ہمارا سینہ تنگ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کو تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، دل بڑا رکھنا چاہیے. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، آپ کا بوجھ ہم نے اتار دیا. اور آگے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کا ذکر ہم نے بلند کر دیا. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند کیا ہے. کلمے میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، آذان میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، نماز اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے، درود پر ختم ہوتی ہے.
قبر میں بھی سب سے پہلے سوال اللہ کے بارے میں ہوگا اور پھر سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہوگا. تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو ملا دیا ہے. آگے فرمایا اللہ اکبر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے عمدہ انداز سے پیدا کیا ہے. یہ انسان بڑا خوبصورت ہے. معنی کیا ہے؟ اللہ نے تم کو بڑا خوبصورت بنایا, اب تم کام بھی خوبصورت کرو تاکہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی جو بادشاہ کے یہاں مقرب تھا. تو شادی ہوئی تو پہلی رات دلہن کے ساتھ بیٹا بڑا خوش ہے, تو خوشی میں اس نے اپنی چاند چمک رہا تھا, اپنی بیوی سے کہا تو اس چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. تو مرد حضرات بھی مکھن لگانے پر آ جائے تو پھر تو لگاتے ہیں, غصے پر آ جائے تو پھر چاند جیسی بیوی کو بھی نہیں پوچھتے ہیں, اور خوش کرنے پر آ جائے تو پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. انہوں نے کہا چھوڑو یار کیوں مذاق کرتے ہو. اس نے کہا اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھ پر 3 طلاق. ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں. اب جب ایسا کہا تو بیوی پردے میں چلی گئی. اس نے کہا طلاق ہو گئی اس لیے کہ میں چاند سے زیادہ تو خوبصورت نہیں. تو وہ بادشاہ کے پاس چلا گیا, حضرت میں نے تو یہ شادی ہوئی پہلی رات میں یہ کام کیا ہے. تو بادشاہ نے کہا جی علماء کو بلاؤ, اس لیے کہ میں تو یہ فتویٰ نہیں دے سکتا. اب علماء کو بلایا, جتنے علماء تھے انہوں نے کہا جی اس کی بیوی جتنی بھی خوبصورت وہ چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہو نہیں سکتی, طلاق ہو گئی. ایک عالم دین بیٹھے تھے, انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی. کہا کیوں؟ کہا اس کی بیوی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا اللہ نے قرآن میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سبحان اللہ. اللہ نے کہا اس کی بیوی چاند. وہ وزیر اتنا خوش ہوا. ویسے مولوی ہی کام آتے آخر مسئلوں میں جب پھنس جائے تو پھر مولوی ہی کام آتے ہیں. اگلی صورت ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ تبلیغ کیجئے, آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اقرا بسم ربک الذی خلق. اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کو روکتے تھے. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی, جو منع کرتے تھے آپ کو نماز سے روکتے تھے. اللہ نے فرمایا آپ پرواہ نہ کریں, آپ اپنا کام کریں. ہم نے آپ کو قرآن دیا ہے, اب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. تو جس رات قرآن اترا اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر بنا دیا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, اشارہ اس بات کی طرف ہے یہ قرآن تمہارے اندر اترے گا تو اللہ تمہیں سب سے بہتر بنا دے گا. سبحان اللہ. بے شک. لم یکن الذین کفروا, سورہ بینہ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت تھی, آپ کو اس لیے بھیجا. اللہ فرماتے ہیں کہ کافر اور اہل کتاب اور مشرک لوگ یہ باز آنے والے نہیں تھے حتی تاتیہم البینہ, یاد تک کہ ان کے پاس کلی دلیل آئے. تو پھر اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. کافروں کا ذکر کیا, ایمان والوں کا ذکر کیا کہ یہ کامیاب ہے. صحابہ کے بارے میں فرمایا اللہ ان سے راضی ہے. قیامت کے دن اللہ ایمان والوں سے راضی ہوگا. اذا زلزلت الارض زلزالہا, یہ 3 صورتیں ہیں, ان کو ذرا اکٹھا سمجھے تو پھر آپ کو ذرا اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. سورہ زلزال ہے, سورہ عادیات ہے, سورہ قاریہ ہے. سورہ زلزال میں فرمایا قیامت جب قائم ہوگی تو ابتدا میں کیا ہوگا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا, زمین میں زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالہا, زمین اپنا بوجھ نکال دے گی. انسان کہے گا مالا, کیا ہوا ہے تجھے؟ یومئذ تحدث اخبارا, وہ اپنی خبریں زمین بیان کرے گی. تو ابتدا میں زلزلہ آئے گا, یہ ابتدا بیان کر دیا. درمیان میں اللہ پاک فرما رہے 3 کام تم کو کرنے ہیں اصلاح کے لیے. اور یہ اتنی یعنی جامع باتیں ہیں اللہ کے کلام کی کہ یہ صرف ایک شخص کے لیے نہیں بلکہ پورے نظام کے لیے, پورے ملک کے لیے اللہ نے یہ نظام بنایا. 3 چیزیں اگر اصلاح کرنا چاہتے ہو. نمبر 1, کوئی بھی کسی بھی چیز کی اصلاح کرنی ہو سب سے پہلے یہ معلوم کرے بیماری کیا ہے, پھر یہ معلوم کرے اس کی وجہ کیا ہے, فالٹ کیا ہے, فالٹ کی وجہ کیا ہے.
اور وہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ اب یہ تین باتیں اگر آپ ڈھونڈ لیں گے آپ دنیا کے ہر نظام کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس مختصر صورت میں اتنی بڑی بات کی ہے۔ پہلی بات، ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہ ناشکری بیماری ہے، فالٹ ہے۔ اب سوال یہ بیماری آئی کیسی ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید، مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ مال کمانے سے اللہ نے منع نہیں کیا، یہ بات یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولوی لوگ مال سے منع کرتے، نہیں۔ حضرت عثمان غنی ملینئر تھے، آپ کو پتا ہے؟ صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ ملینئر تھے۔ مال کمانا منع نہیں ہے، مال سے محبت منع ہے، محبت اللہ سے کرنی ہے۔ اور تیسری چیز، اب اس کی یہ فالٹ ختم کیسے ہوگا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اللہ فرماتے کیا وہ نہیں جانتا جب وہ جو کچھ قبروں میں ہے وہ اکھاڑے جائیں گے، قیامت قائم ہوگی، جب خدا کا خوف ہوگا تو پھر خدا کی ناشکری نہیں کرے گا۔ یہ تین سٹیپس بتائے، تو اس میں بھی قیامت کا ذکر آیا، قیامت کو مت بھولو۔ سورہ زلزال میں فرمایا قیامت میں شروع میں یہ ہوگا، اب القاریہ میں فرما رہے ہیں اللہ اکبر قیامت جب قائم ہوگی تو آخر میں کیا ہوگا؟ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے اور جن کے تول میں نیک اعمال زیادہ ہوں گے تو فهو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش میں ہوں گے، خوش ہوں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے اعمال تول میں کم ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ان کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے۔ الہاکم التکاثر، اللہ اکبر۔ انسان کو غفلت میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں حرص نے غافل کر دیا یہاں تک کہ قبریں جا کر دیکھی تم نے۔ ایک دوسرے سے مال کی محبت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، میرا مال اتنا ہے تمہارا اتنا ہے، وہ کہتے ہیں میرا اتنا ہے، وہ کہتے ہیں میرا اتنا ہے۔ یہ اچھی چیز، مال کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن مال میں ریسنگ لگانا، آخرت کو بھول جانا، یہ غلط ہے۔ اگر حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، جائز ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، یہ غلط ہے۔ کہتے ہیں کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دو گاؤں والے تھے، آپس میں بیٹھ گئے، ایک نے کہا ہمارا مال زیادہ ہے، دوسرے نے کہا ہمارا زیادہ ہے۔ انہیں اپنے اور ہمارے افراد تم سے اچھے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے افراد تم سے اچھے ہیں۔ اب گننے لگے، انہوں نے اپنے آدمی گنے، انہوں نے اپنے گنے، ان کے زیادہ نکلے، ان کے کم۔ انہوں نے کہا جی ہمارے لوگ کچھ جنگوں میں مر گئے ہیں، چلو چلتے ان کی قبریں بھی گنتے ہیں۔ اللہ فرماتے حتی زرتم المقابر، قبروں تک بھی چلے گئے تم۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ والعصر، اب یہ پورا قرآن ختم ہو رہا ہے تو پورے عالم کو اللہ نظام دے رہا ہے، اقوام عالم کو، اور یہ ایجنڈا اللہ پاک نے دیا ہے۔ یہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے، 4 نکاتی ایجنڈا پوری دنیا کے لیے۔ ان الانسان لفی خسر، خسارے سے نکلنے کے لیے، الا الذین آمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، وعملوا الصالحات، نیک کام کرو، تواصوا بالحق، حق پر قائم رہو اور اس کی وصیت کرو، اور وتواصوا بالصبر، اور صبر کرنے کی بھی وصیت کرو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا۔ اس صورت میں سمجھایا کہ ہر غیبت کرنے والے، طعنہ کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے، تو غیبت سے بچو، طعنوں سے بچو، اس لیے کہ ایسے لوگ پھر ان کے اندر اخلاقی طور پر برائیاں آ جاتی ہیں، ان کے اعمال، ان کے کردار غلط ہو جاتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا ہے، گنتا ہے، ویحسب ان مالہ اخلدا، کہتا ہے میرا مال ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، فرمایا شعائر اللہ کا، جو اللہ کے شعائر ہے، جس پہ سب سے بڑا اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام کرو۔ اصحاب الفیل نے اس کا احترام نہیں کیا، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ لیلاف قریش فلیعبدوا رب ھذا البیت، تم ایسے نہ بنو، تم اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے۔
اگلی سورت ارائیت الذی یکذب بالدین، عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر، تمہارے اندر یہ اچھی عادات ہونی چاہیے، بری عادات نہیں ہونی چاہیے۔ یتیم کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مسکین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اگر تمہارے اندر یہ نہیں ہوگا تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اگلی صورت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، قربانی کیجئے، ان نشانیہ کا ولابتر، آپ کا دشمن بے نشان رہ جائے گا۔ یہ اب قرآن ختم ہو رہا ہے تو اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے قرآن کے لیے تکلیف اٹھائی، آج دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ نے ان کا نام روشن کر دیا۔ تو مشرکین یہ کہتے تھے کہ ان کی اولاد، نرینہ اولاد تو ہے نہیں، یہ جب فوت ہو جائیں گے تو ان کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے نہیں، جو میرا نام لیتا ہے میں اس کا نام اونچا کرتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، کافروں سے جو اس قسم کے کافر ہیں پھر ان سے مقاطعہ کرو۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسلام کا مشن مکمل ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام مکمل کیا، فرمایا اللہ کی مدد آ گئی، فتح بھی آ گئی، اور لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو رہے۔ اے ہمارے حبیب، اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے، اب آپ ہمارے پاس آنے سے پہلے آپ رب کی تسبیح بیان کیجئے، استغفار کیجئے، اب ذکر و اذکار میں وقت گزاریے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے عمر بڑھ جائے تو پھر انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبلیغ میں روکنے والا ابو لہب ہوتا ہے، پیغمبر کو سب سے پہلے ابو لہب نے روکا تھا، پتھر مارا تھا، کہا ایسا ابو لہب مت بنو۔ قل هو اللہ احد، توحید کا ذکر ہے، اسلام کا جو عقیدہ، بنیادی عقیدہ، اس پر ختم ہو رہا ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور یہ جتنے بھی انبیاء اللہ نے بھیجے اسی مقصد کے لیے بھیجے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق میں یہ فرمایا جسمانی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی پناہ لو، اور سورہ ناس میں فرمایا روحانی تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے پناہ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر کر دی، اور وہ آپ نے یہ صورتیں اللہ نے نازل فرمائی، کنگھی اور بالوں میں جادو کیا تھا، آپ وہ کھولتے جاتے تھے، یہ آیت پڑھتے جاتے تھے اور وہ جادو ختم ہو گیا۔ یہ صورتیں پڑھنی چاہیے، آخری 3 صورتیں صبح پڑھے، شام کو پڑھے، 3 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ جادو نہیں ہوگا۔ جادو برحق ہے۔ ایک بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا، بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جادو نہیں ہوا تھا۔ کیوں نہیں ہوا تھا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ جادو میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن بھول گئے، وحی کو بھول گئے، تو پھر قرآن کی حفاظت کیسے ہوگی؟ یہ ان کا سوال بہت بنیادی طور پر ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کو مطالعہ کرتے ان کو جواب مل جاتا۔ نمبر 1، سورہ قیامہ میں اللہ نے ذکر کیا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، آپ کے سینے میں قرآن کو جمع کرنا اور زبان سے پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، آپ اس کو بھولیں گے نہیں۔ ابھی میں نے سورہ اعلیٰ پڑھی تھی، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ اللہ فرما رہے آپ نہیں بھولیں گے، تو نہیں بھولنے کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے۔ اب ایک بات اور سمجھیے، ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا، جس حکم کو اللہ منسوخ کر دے، قرآن میں ایسا بھی حکم ہوتا ہے، ایک حکم آیا ایک وقت کے لیے، پھر وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں 2 باتیں ذکر کی ہے، ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم آیت منسوخ کر دیں یا آپ سے بھلا دیں۔ اللہ تو جادو کے بغیر بھی کہہ رہے ہیں ہم آپ سے بھلا دیں، تو جو قرآن اللہ بھلانا چاہے پیغمبر سے، وہی پیغمبر کو یاد نہیں ہوگا، جو اللہ نہیں بھلانا چاہے وہ یاد رہے گا، چاہے جادو ہو چاہے جادو نہ ہو۔ جب اللہ نے خود ذمہ داری لے لی ہے تو پھر مجھے اور آپ کو کیا تکلیف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر جادو ہوا ہے تو وہ انسان تھے، جیسے انسان کو بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، حضور صلی اللہ، اور جادو دوسرے انسانوں کو ہوتا ہے، تو بشری تقاضے انسان کے ساتھ لگے ہوئے، جادو ہوا تھا،
لیکن اس سے آپ قرآن بھولے نہیں. اور یہ اعتراض غلط ہے، اس لیے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ نے لی ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے. اور یہ قرآن آج تک محفوظ ہے. وہی قرآن الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ختم کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کتنے بج گئے بھائی؟ 1:45 ہے. تو سحری کا ٹائم ہو رہا ہے. میں بھی تھک گیا ہوں، آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے. میرے خیال ہے یہ ساتھی 2 بجے کے قریب تیار ہے. آ جائے، چلے دعا کر لیں. دعا کر لیں تو پھر چلتے ہیں سحری کی طرف. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللہ ہمارے ختم کو قبول فرما. تراویح میں جو ختم ہوا اسے قبول فرما. یہ خلاصہ تفسیر جو ختم ہوا اسے قبول فرما. ہم سے اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ اسے معاف فرما دے. جن حضرات نے شرکت کی اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما. جو ہم نے دعائیں مانگی اللہ اسے بھی قبول فرما لے. اور اے اللہ جو یہ ایام اور راتیں باقی ہے اللہ اس کی رحمتیں اور برکتیں اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرما. جو ہماری بہنیں آئی ہیں درس میں آج کے ختم میں اللہ ان کے آنے کو قبول فرمائے. ان کی عبادات کو اللہ قبول فرمائے. جانی مالی عبادات کو اللہ قبول فرمائے. اس مسجد کے لیے بھی دعا کرے اللہ یہاں سے قرآن اور حدیث اور دین کے چشمے جاری فرمائے. جو حضرات خدمت کر رہے ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ.